ہم آپ کے لیے ایک ایسی پاکستانی بچے کی کہانی لے کر آئے تھے جو کرنٹ لگنے سے بری طرح معذور ہو گئی اور اب امریکی ریاست ٹیکساس میں زیر علاج ہے، جہاں اس کی مدد کر رہا ہے ہیوسٹن میں قائم ایک فلاحی ادارہ دا ہاؤس آف چیریٹی۔ ہاؤس آف چیریٹی گزشتہ 22 برس سے معذور افراد کی زندگیاں بدلنے کے لیے کام کر رہا ہے اور مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد بچوں کا امریکہ میں علاج کروا چکا ہے۔ ان میں اکثریت عزیفہ جیسے پاکستانی بچوں کی ہی ہے۔ ندیم یعقوب ہمیں آج ملوا رہے ہیں دا ہاؤس آف چیریٹی کی بانی حشمت آفندی سے۔ حشمت آفندی کے گھر کا ایک حصہ اپنی رہائش اور دوسرا حصہ معذور بچوں اور ان کی نگہداشت کرنے والوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان دنوں اس میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے معذور ہونے والی پاکستانی بچی عزیفہ اور ان کی نرس مقیم ہیں۔ یہیں ہاؤس آف چیریٹی کا دفتر بھی ہے، جہاں سے حشمت سال ہر سال سے اپنی فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ میڈیکل مشنز لے کر جاتے ہیں، وہاں پر بچوں کا علاج کرتے ہیں۔ جن بچوں کی سرجریز وہاں پہ پاسبل نہیں ہوتی ان کو ہم امریکہ لے کر آتے ہیں۔ پاکستان میں یہ فلاحی تنظیم لاہور میں واقع شالامار ہسپتال کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ ہسپتال کے ماہرین امریکہ لائے جانے والے مریضوں کے چناؤ میں بھی مدد کرتے ہیں، مگر ادارہ امریکہ میں بچوں کے علاج کو کیسے ممکن بناتا ہے؟ ہر ہاسپٹل کی فاؤنڈیشن ہے اور وہ ان بچوں کا علاج کرتی ہیں جن کا علاج اویلیبل ہے لیکن بچے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ لوگ علاج انڈر رائٹس کرتے ہیں، کچھ چیزوں کی ہم لوگ کاسٹ دیتے ہیں جیسے پروستھیسس ہو گئے۔ یعنی متعلقہ امریکی ہسپتالوں سے منسلک مخیر حضرات یا ادارے ضرورت مند مریضوں کے علاج کا خرچ اٹھاتے ہیں۔ امریکہ میں علاج کے دوران جب بچے ہاؤس آف چیریٹی کے مہمان ہوتے ہیں تو ادارے کے سٹاف کے علاوہ کچھ رضاکار بھی ان کی دیکھ بھال میں حصہ لیتے ہیں۔ بچوں کے ویزوں سے لے کر ڈاکٹروں سے روابط، مصنوعی اعضاء کی فراہمی اور سب سے بڑھ کر بچوں میں بہتر زندگی کی امید پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے اور آپ کی لگن دیکھتا ہے، پھر وہ جو لگن ہے نا اور وہ جستجو جو ہے کہ ان بچوں کے ماں باپ کی بے بسی دیکھ کر جب میں یہاں آتی ہوں تو بس اس لگن کی وجہ سے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ ان کے پارٹنرز میں پروستھیٹکس یا مصنوعی اعضاء بنانے والا ہینگرز کلینک بھی شامل ہے، جس کے ماہر آندرے کئی برس سے پاکستانی بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اب تو انہیں پاکستانی ثقافت کا بھی تھوڑا بہت علم ہو گیا ہے۔ چونکہ میں کئی سالوں سے ہاؤس آف چیریٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، میں ان کی کئی شادیوں میں بھی گیا ہوں۔ وہ لوگ اپنے کھانے ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں جس سے ہمیں ان کی ثقافت کی تھوڑی سی جھلک ملتی ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسروں کے دکھ درد سمیٹنے والی حشمت کی زندگی میں اس وقت ایک مشکل مرحلہ آیا جب انہیں کینسر نے آ گھیرا، مگر وہ کہتی ہیں کہ اس سے ان کے جذبے کو اور بھی تقویت ملی۔ کینسر سے گزرنے کے بعد میں ایک بہتر انسان ہوں، میں لوگوں کے درد کو سمجھتی ہوں، میرے اندر بہت صبر پہلے بھی تھا لیکن اب میرے اندر بہت صبر آ گیا ہے۔ بچوں کے ساتھ کام کرنا حشمت آفندی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ زندگی ہے یہ میری، اگر یہ کام نہ ہو تو I don't think I can live۔ ندیم یعقوب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ندیم، ایک اور بہت ہی ایموشنل کر دینے والی کہانی، رشتہ درد کا ہے لیکن اس سے جو ہمت اور جو بہادری کی کہانیاں جنم لے رہی ہیں، they're just amazing۔ اب آپ عزیفہ کی کہانی ہمارے لے کر آئے تھے جن کا علاج ہاؤس آف چیریٹی کے تھرو ہو رہا ہے۔ عزیفہ کے بارے میں کچھ اچھی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، رائٹ؟ ہاں بالکل۔ عزیفہ جو ہے جب اس کو کرنٹ لگا تو اس کو بہت سے اس کے اعضاء بالکل جل گئے تھے۔ اس سے پہلے اس کے یہاں پہ ایک گروتھ تھی جس کی سرجری ہوئی، پھر ڈاکٹرز نے اس کی ابھی ناک لگائی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو منہ ہے، اس کے لپس، چونکہ وہ پراپرلی بول بھی نہیں سکتی، اس کے رال ٹپکتے ہیں، وہ اب کنسٹرکٹ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہی اس کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے جب پہلی رپورٹ تھی اس میں نے بتایا تھا کہ اس کے بازو بنا رہے ہیں، ہاتھ بنا رہے ہیں، تو اس کو ساکٹس لگیں گے، اور اب جو ہے اگلا مرحلہ اس میں وہ
اس کے بازو بھی لگ جائیں گے, ہاتھ بھی لگ جائیں گے, تاکہ وہ زیادہ فنکشنل ہو سکے, اپنے کام خود کر سکے, اور یہی گول ہے ڈاکٹرز کا. اور ہم جو اس وقت اسکرین پہ تصویریں آ رہی ہیں ان میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ عزیفہ کی ناک لگ چکی ہے, اور اتنی پیاری نازک سی ناک لگائی ہے, تو اس سے امید یہ پیدا ہوتی ہے کہ عزیفہ ایک نارمل بچے کی طرح, ایک پیارے سے بچے کی طرح اپنی زندگی آگے بڑھا سکے گی. ندیم یعقوب, تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ دی اسٹوریز.